اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا کریمنا رؤوفنا رحیمنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا پھر رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، سرور کونین پر، والی دو جہاں پر، جن کے صدقے اللہ نے یہ دونوں جہان تخلیق کیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع ہے شان مصطفیٰ کے بارے میں۔ ہم حضور کے غلام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور سے وفا کریں، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جب بھی بیٹھے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں۔ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے رہبر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے رہنما ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں۔ آج دنیا دار اپنے لیڈروں کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رو دیا، انہوں نے ہمیں پھٹ دیا، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کی خاطر ایک سجدہ کیا۔ رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو کل قیامت والے دن رسوا نہیں کروں گا بلکہ جنت عطا کر دوں گا۔ حضور کے صدقے ہمیں اللہ نے بخشش دی، مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے ہمیں مغفرت دی، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے اللہ ہمیں اولادیں دی، جو جتنی نعمتیں دی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے دی، تو کیوں نہ ہم ان کا چراغاں کریں، کیوں نہ ہم ان کی تعریف کریں، کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں۔ تو آج اسی موضوع پر، آج اسی ٹاپک پر، آج اسی گفتگو پر مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے بارے میں بات ہوگی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفائیں امت کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی دعائیں امت کے ساتھ ہیں۔ اور یارا دیگر پہلی امتیں جتنی امتیں ہیں جو گناہ کرتی رب ان کے چہرے بگاڑ دیتا، جو گناہ بھی کرتی جب بھی گناہ کرتے رب ان کے چہرے تبدیل کر دیتا، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے قیام کی، کہا اللہم مغفر لی امتی۔ جب غار ثور میں گئے کہا اللہم مغفر لی امتی، جب غار حرا میں آئے کہا اللہم مغفر لی امتی، اللہ میری گناہگار امت کی بخشش کر۔ رب نے فرمایا محبوب تمہاری امت گناہ کرے میں دنیا میں رسوا نہیں کروں گا، تمہاری امت زنا کرے، شراب خوری کرے، تمہاری امت جو بھی گناہ کرے دنیا میں رسوا نہیں کروں گا بلکہ آپ کے صدقے کل قیامت والے دن ان کا حساب و کتاب کروں گا۔ آپ کے صدقے محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، محبوب آپ گھبرائیے نہ۔ خدا کی قسم اسی شان کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو دیکھیں،
رب نے فرمایا محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھے، جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اگر رحمان کا پتہ پوچھتے ہو تو خبر والوں کے پاس جاؤ۔ اگر رب کا پتہ پوچھتے ہو خبر والوں کے پاس جاؤ۔ اللہ خبر والے کون ہیں؟ تمہارے خبر والے کون ہیں؟ رب نے فرمایا حضرت آدم میرے خبر والے ہیں، حضرت نوح میرا خبر والا ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت موسیٰ میری خبر دینے والے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت آدم نے فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کو جانو، اللہ کی ربوبیت کو مانو۔ تمام لوگوں نے دلیلیں مانگی کہ آپ کے پاس دلیل ہے، رب کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا السمینا من جبرائیل، ہم نے جبرائیل سے سنا ہے کہ رب ایک ہے، ہم نے جبرائیل سے سنا ہے کہ رب ہے۔ خدا کی قسم جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی حضور نے فرمایا رب کو مانو، رب کی عبادت کرو۔ لوگوں نے دلیلیں مانگی کہ رب کو دیکھا ہے، رب نے قرآن نازل کر دیا کہ جسے رب کو دیکھنا ہے وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرمایا جس نے رحمان کا پتہ پوچھنا ہو کسی اور طرف نہ جاؤ، در محمد کی طرف آ جاؤ۔ جس نے رحمان کا پتہ پوچھنا ہو آدم کے پاس نہ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس نہ جاؤ، حضرت موسیٰ کے پاس نہ جاؤ۔ تمام نبی جتنے آئے کہا السمینا من جبرائیل، ہم نے جبرائیل سے سنا ہے کہ رب ایک ہے۔ جب حضور کی باری آئی فرمایا رب کو مانو۔ لوگوں نے دلیلیں مانگی، لوگوں نے پوچھا کہ رب ایک ہے۔ رب نے فرمایا محبوب انہیں فرما دیجئے جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھے۔ پہلے نبی جتنے آئے کہا السمینا من جبرائیل، ہم نے صرف سنا ہے کہ رب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے جبرائیل سے سنا ہے۔ جب حضور کی باری آئی لوگوں نے دلیلیں مانگی اور حضور نے فرمایا دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے، دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے۔ یا رب پہلے نبی جتنے آئے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ رب ہے کہ نہیں، رب ایک ہے یا دو ہیں، دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے کہ رب ہے۔ اب آپ کو ماننا ہے تو مانو، نہیں تو نہیں ماننا تو نہ مانو۔ خدا کی قسم جب حضور کی باری آئی نا فرمایا دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے، دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے۔ خدا کی قسم آگے قرآن کی بات سنیں، رب نے فرمایا فَأَحْبَبْتُمْ أَنْ أَعْرَفَ، میں خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اپنی اہولت کے لیے، اپنی ربوبت کے لیے۔ میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ اپنا رب ہونا ظاہر کروں، میں نے چاہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اپنے آپ کو ظاہر کروں، اپنے آپ کو پہچانا جاؤں۔ خدا کی قسم رب نے فرمایا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے جو نور بھیجا حضرت آدم نہیں، میں نے جو نور بھیجا نور نجی اللہ نہیں، میں نے جو نور بھیجا عیسیٰ روح اللہ نہیں، میں نے جو نور بھیجا موسیٰ کلیم اللہ نہیں، میں نے جو نور بھیجا وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں نے جو نور بھیجا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اور خدا کی قسم رب کی توحید کا پتہ بھی ہمیں زبان مصطفیٰ سے چلا ہے۔ رب کا ایک ہونا، رب کا ہونا، رب کا موجود ہونا، رب کا ہونا ہم نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، ہم نے تصدیق مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن کی سورہ ہے بھی، سورہ اخلاص، رب نے فرمایا قل هو اللہ احد،
فرمایا محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے رب ایک ہے۔ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے رب ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، رب ایک ہے۔ تو یارا ہم نے خدا کا ہونا در مصطفیٰ سے سیکھا، ہم نے خدا کا ایک ہونا زبان مصطفیٰ سے سنا، ہم نے خدا کا ہونا، خدا کا کرنا، خدا کا موجود ہونا مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے۔ تو ہم اور طرف جائیں کیوں؟ جب ہمیں نماز ملی حضور کا صدقہ، ہمیں قرآن ملا حضور کا صدقہ، ہمیں توحید ملی مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں سب کچھ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے۔ جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے، اور جو کچھ آگے ملے گا، اور کل قیامت والے دن اگر ہماری شفاعت ہونی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہونی ہے۔ جب ہم در بدر پھر رہے ہوں گے، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ جب سارے پھر رہے ہوں گے، پہلے جائیں گے ابو البشر کے پاس، اے حضرت آدم آپ اللہ کے صفی اللہ ہیں، اللہ سے دعا کریں ہماری شفاعت کریں، ہماری بخشش کریں۔ ساروں کی ساری شفاعتیں رد کی جائیں گی۔ جب حضور سجدہ کریں گے رب کو بھی حیا آ جائے گا کہ میرے محبوب نے سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ رب کی رحمت کو بھی حیا آ جائے گا کہ میرے محبوب نے سجدہ کیا ہے۔ رب کہے گا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مانگتے جائیں ہم آپ کو عطا کرتے جائیں۔ صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھئے یہ حدیث صحیح ہے۔ لما اقترفا آدم الخطیہ، جب حضرت آدم سے بھول ہوئی اللہ نے زمین پہ بھیجا، 40 سال تک نگاہ نہ اٹھائی، 40 سال کے بعد خیال آیا اللہ مجھے بخش، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری بخشش کر۔ اب واسطہ حضرت آدم نے اللہ کی توحید کا نہ دیا، واسطہ حضرت آدم نے اللہ کی زمین کا نہ دیا، واسطہ حضرت آدم صفی اللہ نے اللہ کے آسمان کا نہ دیا، بلکہ کہا یا ربی انی اسألک بحق محمد، اللہ نام محمد کا صدقہ میری مغفرت کر، اللہ نام محمد کا صدقہ میری بخشش کر۔ اور یارا ہمیں بخشش ملی ہے حضور کا صدقہ، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ۔ آج اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جب بھی حضور کا وسیلہ مانگے، جب بھی حضور کا وسیلہ ہم مانگتے ہیں، یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی رب سے دعا مانگے اور اس دعا میں واسطہ مصطفیٰ جان رحمت کا دے دیں۔ حضرت آدم نے ہمیں بتلایا، حضرت آدم نے ہمیں بتایا کہ دعا میں مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ دے دو، نام محمد دعا میں رکھ دو، رب کو بھی حیا آتا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہ کرے، رب کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کی دعا کو رد نہ کروں۔ اس نے وسیلہ کس کا دیا ہے؟ اس نے وسیلہ میرے محبوب کا دیا ہے۔ تو یارا ایک مثال آپ اور سنتے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت بھی ہو جائے، 4 منٹ رہتے ہیں۔ ایک مثال آپ اور سنتے جائیں۔ اگر آپ کسی ایم پی اے کے پاس جائیں، کسی ایم ایل اے کے پاس جائیں، کسی زمیندار کے پاس جائیں اور اس سے کسی کا کام کروائیں یا کوئی کام پڑ جائے، اس کے پاس آپ جائیں کہ یارا یہ میرا کام ہے، یہ کام کر دیں، لیکن خدا کی قسم وہ ایسے نہیں مانے گا کام جب تک اس کے پاس جائیں کسی اپنے پیارے کو لے کر جس سے وہ محبت کرے، وہ آپ کو رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ رب کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ جب بھی میرے پاس آؤ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لے کر آؤ، جب بھی میرے بارگاہ میں آؤ میرے محبوب کا وسیلہ لاؤ، میرے حضور کا وسیلہ لاؤ۔ تو یارا جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، نماز ملی ہے،
औलादें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, दुनिया मिली है, जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका मिला है। रब ने फरमाया मैंने अगर तकलीफ मुस्तफ़ा जान रहमत को अगर ना करता, अगर अपने महबूब को तकलीफ ना करता, ये इंस ना होते, ये जिन ना होते, ये तमाम नेमतें ना होती, ये दोनों जहान ना होते, ये शर्को शमर ना होते, बरगो समर ना होते, ज़ेरो ज़बर ना होते, अगर मुस्तफ़ा जान रहमत है तो सब कुछ है, अगर हुजूर ना होते तो सब कुछ ना होता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।